जिस दर्द से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आने जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर मकबूल भट्ट शहीद जब तिहाड़ जेल में बंद थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे थे अक्सर पढ़ा करते थे। मकबूल भट्ट AKA शहीद कश्मीर, उनकी ज़िंदगी किसी भी नॉन फिक्शन थ्रिलर से कम नहीं थी। मकबूल भट्ट शायद वो वाहिद इंसान हैं जिन्हें पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पब्लिक एनिमी एक्ट के तहत चार्ज किया गया और वो दोनों मुल्कों में जेल में भी रहे। उनको शहीद हुए आज 36 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो हज़ारों लाखों कश्मीरियों के दिलों में रहते हैं। आज भी अगर आप कश्मीर के किसी शहर में जाएं तो उनकी तस्वीर आपको शहरों की दीवारों पर नज़र आती है। आखिर मकबूल भट्ट कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको आज तक याद रखा जाता है? In this vlog, I'll tell you 10 facts about the life of मकबूल भट्ट। तो वतन नहीं, जब आप ये कहें कि ये वतन हमारा है तो उससे उन लोगों के ऐवान मर्द उठने चाहिए जिन लोगों के दिमागों में, जिनके जहनों में हमारी कौम को या हमारे वतन को गुलाम बनाने के खदशात हैं, गुलाम बनाने के गुमान हैं। उनके ऐवान, उनके कष्ट लर्ज उठने चाहिए। इतनी जोर से, इतनी वालियत से, इतने लगाव से नारा लगाइए, ये वतन, ये वतन, ये वतन। मकबूल भट्ट शायद वो वाहिद शख्स होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 दफ़ा LOC क्रॉस की। पहली दफ़ा जब उन्होंने LOC क्रॉस की तो वो BA में थे। उससे पहले वो 4 दफ़ा कोशिश कर चुके थे LOC क्रॉस करने की, लेकिन वो चारों कोशिशें नाकाम हुई। फिर उन्होंने कश्मीर में एक PF प्लेबिसिट फ्रंट के नाम से पार्टी ज्वाइन की। उस पार्टी पर जब भारतीय फ़ौज ने क्रैक डाउन किया तो उन्होंने अपने चाचा के हमरा बॉर्डर क्रॉस करने की 5वीं दफ़ा कोशिश की और वो कोशिश कामयाब हुई। आज़ाद कश्मीर में कुछ अर्सा गुजारने के बाद इवेंचुअली वो पेशावर चले गए और पेशावर में उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू लिटरेचर में तालीम हासिल करना शुरू कर दी। पेशावर यूनिवर्सिटी में मकबूल भट्ट के क्लास फेलोज़ में पाकिस्तान के मशहूर शायर अहमद फराज और ताहा खान भी थे। उन्होंने अपना मास्टर्स पेशावर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में कदम रखा। मकबूल भट्ट ने पेशावर यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जर्नलिज्म की फील्ड में कदम रखा। उन्होंने पेशावर के एक लोकल अखबार अंजाम में काम शुरू किया। अंजाम में काम करने के बाद उन्होंने अपना वीकली मैगज़ीन शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा खैबर वीकली। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स, पैसों की कमी की वजह से वो अखबार उनको बंद करना पड़ा। उनका जर्नलिज्म का फोकस हमेशा कश्मीर कॉज पे रहा और कश्मीर इशू पे रहा। वो मोस्टली कश्मीर के ऊपर ही लिखते थे और उनकी जर्नलिज्म में एंटर होने का मकसद ही कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना था। लेकिन सून ही रियलाइज्ड कि जर्नलिज्म के थ्रू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू को जितना भी आप हाईलाइट कर लें उससे उस तरह का फ़ायदा या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उनको नहीं मिल सकते। सो खैबर वीकली के बंद होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का फैसला किया। 1961 में उन्होंने पेशावर से कश्मीरी डिस्पोरा की सीट पर इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट KH खुर्शीद के साथ भी काम किया और उनके लिए इलेक्शन में कैंपेन भी चलाई। लेकिन जिस तरह जर्नलिज्म से उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जर्नलिज्म इज़ नॉट इनफ फॉर द कश्मीर कॉज, सियासत से भी उनको इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि सियासत के ज़रिए कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। बल्कि वो इस पॉइंट पे आ गए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो सियासतदान हैं या लीडर्स हैं वो कश्मीर कॉज के बारे में सीरियस नहीं हैं। सो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हट के उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया और अपनी पार्टी का नाम रखा JKPF, जम्मू कश्मीर प्लेबिसिट फ्रंट, और बहुत सारे लोगों ने उनको आके ज्वाइन भी किया। लेकिन ही सून रियलाइज्ड कि एक पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इनफ। उस बात को मद्देनज़र रख के उन्होंने JKPF का एक आर्म्ड विंग बनाया और उसका नाम JKLF रखा।
جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، اور یہ آرمڈ ونگ انہوں نے اپنے دوست امان اللہ خان کے ساتھ مل کے بنایا۔ جب آزاد کشمیر میں ان کا سیٹ اپ اسٹیبلش ہو گیا JKLF اور JKPF کا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر لائن آف کنٹرول کراس کر کے انڈین آکوپائڈ کشمیر جائیں گے اور وہاں JKLF کا ایک ونگ بنائیں گے اور وہاں لوکل ریکروٹمنٹ کریں گے۔ لیکن آکوپائڈ کشمیر جانے کے کچھ عرصے بعد ہی انڈین آرمی نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو جیل جانا پڑا۔ جب بھارتی فوج ان کو اریسٹ کرنے آئی تو اس وقت گولیوں کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک CID کا اہلکار جان سے مارا گیا۔ مقبول بٹ پہ CID کے آفیشل کو جان سے مارنے کا الزام لگا اور 2 سال تک مقدمہ چلتا رہا، جس کے دوران وہ جیل میں رہے۔ 2 سال کے بعد اسی مقدمے میں ان کو سزائے موت کی سزا ہوئی اور ان کو باغ مہتاب انٹروگیشن سینٹر سری نگر شفٹ کر دیا گیا۔ لیکن مقبول بٹ کی سٹوری ابھی باقی تھی۔ رات کی تاریکی میں مقبول بٹ نے اپنے ساتھی کے ہمراہ 38 فٹ کا گڑھا کھودا اور وہ ایک خندق کھود کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا اور وہ ایک دفعہ پھر لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ مقبول بٹ نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ شادی کی۔ ان کی پہلی بیوی کا نام راجہ بیگم تھا، جن سے ان کو 2 بیٹے ہوئے، جاوید اور شوکت۔ لیکن ان کی اہلیہ بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی۔ ان کی دوسری بیگم کا نام زکریا بیگم تھا اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی لبنہ بھی ہوئی۔ آزاد کشمیر دوبارہ انٹر ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ JKLF اور JKPF کا کام شروع کیا۔ اس پارٹی کو دوبارہ ری اسٹرکچر کیا، دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس وقت تک ان کے تعلقات پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نارمل تھے۔ اسی دوران 1970 میں پاکستان نے آزاد کشمیر ایکٹ پیش کیا، جس کے باعث آزاد کشمیر ایفیکٹولی سینٹر کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اس کو چیف سیکرٹری اور منسٹر آف کشمیر افیئرز کے انڈر کر دیا گیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان کی اٹانومی کو بھی ویک کیا گیا اور اس کو ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے انڈر کر دیا گیا۔ ان 2 ایکٹس کے بعد بھٹ کو بہت بڑا دھچکا لگا اور اس کی جو ہوپس باقی تھی پاکستانی گورنمنٹ سے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کشمیر کو کشمیریوں کو رول کرنا چاہیے اور انڈیپینڈنٹلی رول کرنا چاہیے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہوں یا جموں کشمیر میں ہوں۔ اور انہیں یہ لگنے لگا کہ پاکستان گورنمنٹ کشمیر کی آزادی میں سنسیئر نہیں ہے۔ ان ایکٹس کے خلاف انہوں نے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بہت سارے جلسے جلوس نکالے۔ مقبول بٹ کی زندگی کا ایک سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھارتی ایئر لائن کی فلائٹ 101 گنگا کو ہائی جیک کروایا اور اس کو لاہور میں لینڈ بھی کروایا۔ اس ہائی جیکنگ کے پیچھے ان کا موٹیو یہ تھا کہ اس ہائی جیکنگ سے دنیا بھر میں خبر جائے گی اور کشمیر کی آزادی کی جو موومنٹ ہے اس کو لائم لائٹ ملے گی۔ اس ہائی جیکنگ کے بدلے میں انہوں نے انڈین گورنمنٹ سے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ JKLF کے جو لوگ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ایونچلی بھٹ نے اس فلائٹ پہ جتنے بھی انڈین پیسنجرز تھے ان کو رہا کر دیا، ان کو انڈیا واپس جانے کی اجازت دی، لیکن جو جہاز تھا اس کو بلاسٹ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد انڈیا نے پاکستانی جہازوں کا، ایون کمرشل جہازوں کا، ان کے ایئر اسپیس میں داخلہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان بھی ہوا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ٹروپس جنرل ریا ایسٹ پاکستان میں بھیج رہے تھے وہ اب بھیجنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بہت لمبے راستے سے بھیجنا پڑتا تھا۔ پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیٹی سیٹ اپ کی اور مقبول بٹ کے اس ہائی جیکنگ میں جو بھی رول تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ مقبول بٹ اس جرم میں چارج ہوئے اور ان کو پبلک اینیمی ایکٹ کے تحت جیل جانا پڑا، لیکن اس ٹائم تک مقبول بٹ کی شہرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا پاکستان آزاد کشمیر میں۔ ان کے حق میں بہت سارے ریلیز نکلی، بہت سارے احتجاج شروع ہو گئے۔ ایونچولی مقبول بٹ کو ایکویٹل دے دیا اور وہ ایک دفعہ پھر رہا ہو گئے۔ مقبول بٹ شاید دنیا میں وہ واحد انسان ہوں جو انڈیا اور پاکستان دونوں میں پبلک اینیمی ایکٹ کے تحت چارج کیے گئے۔ پاکستان میں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں اور انڈیا میں CID کے آفیشل کو مارنے کے کیس میں، اور دونوں ملکوں میں انہوں نے جیل ٹائم سرو کیا۔ جیل سے نکلنے کے بعد مقبول بٹ ایک دفعہ پھر کشمیر گئے اور انہوں نے JKLF اور JKPF کے کام سنبھالے۔
انڈین آکوپائڈ کشمیر داخل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ انڈیا میں ایک دفعہ پھر اریسٹ ہو گئے. ان 1978 سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کی ڈیتھ سینٹینس کو ریسٹور کر دیا اور ان کو تہاڑ جیل نیو دہلی میں موو کر دیا. سنیل گپتا پبلک ریلیشن آفیسر تہاڑ جیل بتاتے ہیں کہ بھٹ نے تہاڑ جیل میں اپنا ٹائم بہت ہی اچھے طریقے سے گزارا. وہ زیادہ تر ٹائم کتابیں پڑھنے، عبادت کرنے اور اپنے فیلو انمیٹس کی مدد کرنے میں گزارتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایون ہم بھی ان سے مدد لیا کرتے تھے، اسپیشلی جب انگریزی زبان میں کوئی لیٹر لکھنا ہوتا تھا. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے بہت انگریزی سیکھی. وہ بہت ہی لٹریٹ انسان تھے، بہت ہی اچھی طبیعت کے انسان تھے. 3 فروری 1984 کو انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں ایک انڈین ڈپلومیٹ رویندرا ماترے کو کڈنیپ کر لیا گیا. ان کو کڈنیپ کرنے والوں نے ڈیمانڈ کی کہ مقبول بٹ کو رہا کیا جائے ورنہ ہم رویندرا ماترے کو قتل کر دیں گے. ان کی کڈنیپنگ کی خبر سن کے پورے انڈیا میں ایک بھوچال مچ گیا. بہت رائٹس شروع ہو گئے اور اس وقت اندرا گاندھی نے یہ فیصلہ کیا کہ مقبول بٹ کو ایز سون ایز پاسبل پھانسی دے دی جائے. اور اکارڈنگ ٹو انڈین لا جب تک آپ کا کوئی کیس کورٹ میں پینڈنگ ہو آپ کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. لیکن پبلک پریشر اتنا تھا اور پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے مقبول بٹ کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا. بعد میں یہ فیکٹ بھی اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ مقبول بٹ کا رویندرا ماترے کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا. امان اللہ جنہوں کے ساتھ انہوں نے JKLF سٹارٹ کی تھی، انہوں نے UK میں اپنا ایک ونگ بنایا تھا اور یہ کاروائی ٹوٹلی انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کی تھی. مقبول بٹ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کشمیر کاز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. وہ اس چیز کے سخت بلیور تھے کہ کشمیر کو یونیفائڈ ہونا چاہیے، سارے کشمیر کو، پری پارٹیشن کشمیر کو. تہاڑ جیل کا ایک اور واقعہ گپتا صاحب نریٹ کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن مذاق سے مقبول بٹ صاحب سے پوچھا کہ یہاں سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، اب بھاگ کے میں کہاں جاؤں؟ بارڈر کے اس پار بھی کشمیر کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے اور بارڈر کے اس پار بھی کشمیر کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے. مقبول بٹ کی پوری زندگی ایک سٹرگل تھی اور ان کی پوری زندگی کا فوکس پوائنٹ کشمیر تھا. انہوں نے اپنی پوری لائف کشمیر کی آزادی کے لیے گزاری، جس میں شاید انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی لیکن ان کا مقصد ہمیشہ صاف تھا.